नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक मुनाज़रा देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी शफ़ीक कंवल साहिब कुछ बातें इरशाद फरमा रहे थे और मौजू था वो नबी कि इस्तिस्ना के बाब 18 की जो आयत नंबर 18 में लिखा हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलाम करती है ये बात, या ये पेशनगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत है या यसू अलैहिस्सलाम की बाबत है। तो उस हवाले से उन्होंने कुछ गुजारिशात इरशाद फरमाई। इससे बेशतर के हम उनकी गुजारिशात पर लबकुशाई करें, आइए पहले सुनते हैं कि शफ़ीक कंवल साहब ने क्या फ़रमाया और फिर उनकी गुजारिशात का जवाब और हकीकत और सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि यसू अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम सच्चाई को तलाश करो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 18वें बाब की 19वीं आयत 9 आयत, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? जब तू मुल्क कनान में पहुंच जाए। फिर ये वाकया होगा, इसको क्यों नहीं पढ़ा आपने भाई? पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपने पता नहीं कौन कौन सी कहानियां इन लोगों को यतीम समझकर ये कहानियां सुना दी कि यतीम है, इनको क्या समझ आनी है। ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई। 18वें बाब की 16वीं आयत, आप इस आयत को भी आपने छोड़ दिया, जो कंटेक्स्ट बताने वाली आयतें थी वो छोड़ दिया। ये जो वाकया है लिखा है, ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो मजमा के दिन हुरब में की गई थी। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि शफ़ीक कंवल साहब क्या फरमा रहे हैं, तो शफ़ीक कंवल साहब जिस किसी के आप जैसे दोस्त और सज्जन हों, इस कौम को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बड़े ही चर्ब ज़ुबानी से और बड़े ही एक्टिंग के अंदाज में कलाम के अंदर आमेज़श कर दी और उसको बदल डाला। आपने इस्तिस्ना के बाब 18 की आयत 9 का हवाला दिया है ना। आपने कहा कि जी ये वो नबी उस वक्त आएगा कि इस्तिस्ना बाब 18 की आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तू मुल्क कनान में पहुंच जाएगा तो तब यह वाक़या पेश आएगा। जब तू मुल्क कनान में पहुंचेगा तो तब यह वाक़या पेश आएगा। अब नाजरीन से मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं कि मैं बाइबल मुक़द्दस का ये स्कैन आपके सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इसमें मुझे बताएं कि इस्तिस्ना के बाब 18 की आयत नंबर 9 में यह बात कहाँ लिखी है। वहां पर लिखा हुआ है कि जब तू इस मुल्क कनान में पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम ना सीख लेना। बस ये कहां लिखा हुआ है शफ़ीक कंवल साहब कि ये वाकया तब होगा, और फिर आप कह रहे हैं ये नहीं पढ़ा आपने। भाई वहां होगा तो पढ़ेंगे ना। आपकी ज़हनी इख्तरा को तो हम नहीं पढ़ सकते। हज़ारों बार ये बात आपसे अर्ज़ कर चुके हैं और दरख्वास्त कर चुके हैं शफ़ीक कंवल साहिब कि खुदा रा झूठ बोलकर खुदा का जलाल ज़ाहिर ना किया करें और ना ही अपने से ज़्यादा लोगों को हलाकत का फर्जंद बनाया करें। तरस आता है इस बात पर कि जिस कौम के सरपरस्त आप जैसे हों, जो आंखों में आंखें डालकर पुरएतमाद तरीके से झूठ बोलना जानते हों, ऐसी कौम सरपरस्तों के होते हुए भी यतीम होती है, क्योंकि वो कभी सच्चाई को नहीं देख सकती। मैं तमाम आलम मसीहत को और ख़ुद शफ़ीक कंवल साहिब को चैलेंज करता हूँ कि वो ये बात दिखलाएं। इस्तिस्ना के बाब 18 की आयत 9 में ये बात कहाँ लिखी है, ये वाक़या तब पेश आएगा, ये जुमला कहाँ है।
وہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ تو وہاں کے رہنے والوں جیسے مکروہ کام نہ سیکھ لینا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہیں تو پیش کریں کہ یہ بات کہاں لکھی ہے. پھر شفیق کمال صاحب ذرا یہ بھی بتانے کی ہمیں تھوڑی سی تکلیف کیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کب ملک کنعان میں پہنچے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ استثناء کے باب 32 کی آیت نمبر 48 تا 52 میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کنعان پہنچنے سے قبل ہی وفات پا گئے تھے. تو کیا خدا تعالیٰ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہنچو گے تو یہ واقعہ ہوگا، خدا نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں پہنچیں گے؟ ایک بات، پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ پھر جب وہ پہنچے ہی نہیں تو پیشن گوئی کیسے پوری ہو جائے گی؟ آپ کیوں نہیں عوام الناس کو بتاتے کہ اس آیت کا اس پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اچھا، پھر آپ نے ایک اور مزے کی بات کی. آپ نے کہا جی استثناء باب 18 کی آیت 16 میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہاری اس درخواست کے وسیلے سے ہوگا جو تم نے کوہ حورب پہ کی تھی. اور پھر ایک اور ویڈیو میں آپ نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے کوہ حورب پہ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں انسانی طریق کے اوپر تمہارے بھائیوں کی مانند سے. اب یہاں پر بھی آپ نے ایک آمیزش کی، بڑے ہی چرب زبانی سے آپ نے اس کو ایسے آمیزش آپ کرتے ہیں جیسے بچہ شیر مادر کو ہضم کر جاتا ہے. آپ نے کہا تیرے بھائیوں کی مانند سے، جبکہ وہاں پہ یہ تیرے بھائیوں کی مانند تو لکھا ہی نہیں ہے. لکھا ہے تیری مانند، تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی کو برپا کروں. آپ نے کہا کہ کوہ حورب پہ یہ درخواست کی تھی تو خدا تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اب میں انسانی طریق پر ایک نبی بھیجوں گا اور میں ہی آؤں گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بات کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی انسان بن کے آؤں گا، یہ کہاں لکھی ہے؟ پورے عہد نامہ قدیم سے چیلنج ہے میرا، آپ دکھائیں کہ یہ کہاں لکھی ہے. پھر آپ نے یہ بات کہی کہ کوہ حورب پر عہد ہوا تھا. اور بھائی یہ بھی تو بتائیں کہ عہد کیا تھا، درخواست کیا تھی، اور پھر اس درخواست کے نتیجے میں وعدہ کیا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ کوہ حورب کے اوپر تم میرے نمائندے کو دیکھنے سے ڈر گئے، اس فرشتے کو دیکھنے سے ڈر گئے جو جھاڑی میں تم پر ظاہر ہوا تھا، تو اب میں انسانی شکل میں لوگوں کے سامنے آؤں گا تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے. سبحان اللہ، کہاں لکھی ہے یہ بات؟ وہاں پر تو یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ فرشتے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈرے تو انہوں نے درخواست کی کہ خدا آئندہ میں اس کو نہ دیکھوں، آئندہ اس آگ کی مانند اس کو میں نہ دیکھوں بس. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ تو نے وہ درخواست کی تھی لہٰذا تیرے بعد میں ایک نبی برپا کروں گا جو تیری ہی مانند ہوگا، تیری ہی مانند شریعت لے کر آئے گا، تیری ہی مانند تیری اس کی قوم جو ہے اس پر ایمان لے کر آئے گی. اس کو میں کتاب بھی دوں گا، اس کو میں رسالت بھی دوں گا، اس کو میں معجزات بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. لیکن آپ نے بات کو توڑ موڑ کر کہاں کا کہاں جوڑ دیا. پھر آپ نے کہا کہ جی وہ آیت نمبر 20 میں یہ بات لکھی ہے کہ یہود جو تھے وہ 3 شخصیات کے منتظر تھے، ایک المسیح کے، ایک ایلیا کے اور تیسرے جھوٹے نبی کے. عرض یہ ہے حضور کہ جھوٹے نبی کا کوئی بھی منتظر نہیں ہوا کرتا، اس کا انکار کیا جاتا ہے، اس کا رد کیا جاتا ہے. آپ پر یہ بات ادار ہے ہماری طرف سے کہ آپ یہ بات پیش کریں، وہ تاریخی ثبوت، وہ حوالہ پیش کریں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہود کسی زمانے میں جھوٹے نبی کے منتظر تھے. پھر آپ نے کہا جی کہ جھوٹے نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی پہ آپ نے بڑا ایمفیسائز کیا، جبکہ
آیت نمبر 18 سے اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ میں تیری مانت تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو وہ کہے گا تم اس کی سننا، اور اگر تم نہیں سنو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نبی کو پہچاننے کا ٹیسٹ کیا ہے، اس نبی کو پہچاننے کی خصوصیت کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ 19 اور 20 آیت میں یہ بات بتاتا ہے کہ وہ نبی جو بات خدا کا نام لے کر کہے گا وہ پوری ہوگی، اور اگر وہ خدا کا نام لے کر کوئی بات کہے اور وہ پوری نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا نبی ہے، تم اس کو قتل کر دینا۔ آپ نے بغض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھ کر یہ بات کہہ دی کہ جی وہ تو جھوٹا نبی تھا۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، اور عبد الرحمن صاحب سے آپ کا مناظرہ بھی ہو چکا ہے، اور انہوں نے کئی ایک نشانیاں آپ کو بیان فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور وہ درجہ بدرجہ پوری ہوتی ہیں، ویسی ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات آج تک سچ ثابت ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ پھر آپ نے وہ ٹیسٹ جو ایک سچے نبی کے حوالے سے تھا کہ سچے نبی کو ایسے پہچاننا اور جھوٹے نبی کی یہ پہچان ہوگی، آپ نے کہا جی وہ جو جھوٹی شخصیت کے انتظار میں تھے، سبحان اللہ۔ تو شفیق کمل صاحب، خدا را